السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ بھارت میں نظر آ گیا ماہ شوال کا چاند۔ کل 31 مارچ کو منائی جائے گی عید الفطر۔ تمام عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے لیے انتظامات مکمل۔ شہر کے عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے اوقات کا اعلان۔ عیدگاہ میرالام میں صبح 10 بجے نماز عید الفطر، تمام تر انتظامات مکمل۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے مفادات کا بہتر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ CM ریونت ریڈی کا اعلان، کہا جب تک راہل گاندھی ہے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقف ترمیمی بل کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، سینٹرل منسٹر بنڈی سنجے کا بیان۔ کئی لوگ و جماعتیں بل کی کر رہے مخالفت، لیکن مودی سرکار نہیں ہٹے گی پیچھے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی گچی باؤلی میں 400 ایکڑ اراضی پر IT پارکس کی تجویز کے خلاف طلباء کا احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، BRS نے کی مذمت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت میں ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جی ہاں، کل بروز پیر 31 مارچ 2025 کو عید الفطر منائی جائے گی۔ تمام عیدگاہوں اور مساجد کمیٹیوں کی جانب سے نماز عید کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چاند سے متعلق اعلان آج شام ہوئے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رؤیت ہلال ماہ شوال المکرم حسین بلڈنگ معظم جاہی مارکیٹ حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا صاحب قبلہ نے اجلاس کی نگرانی فرمائی۔ ارکان اجلاس نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی ہے۔ عید الفطر کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوستان کے سبھی ریاستوں کے شہروں، اضلاع اور دیگر مقامات پر عید کی آخری خریداری کے لیے مسلمانوں کا زبردست ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے زیر اہتمام شہر کی عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے اوقات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عیدگاہ میرالام میں نماز عید الفطر صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ صبح 9 بجے سے 9:30 بجے تک مولانا حافظ جناب محمد سیف اللہ شیخ جامعہ نظامیہ خطاب کریں گے، جبکہ صبح 9:30 سے 10 بجے دن مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ کا خطاب ہوگا۔ نماز ڈاکٹر حافظ محمد رضوان قریشی خطیب و امام مکہ مسجد پڑھائیں گے۔ عیدگاہ قدیم مادنہ پیٹ میں نماز 10 بجے ادا کی جائے گی۔ مولانا سید محمود حسین خطاب کریں گے، جبکہ قادری سید محمود یوسف مدنی امامت کریں گے۔ عیدگاہ 7 گنبد میں نماز صبح 9:45 پر ادا کی جائے گی اور سید متین علی شاہ قادری امامت کریں گے۔ مسجد حج ہاؤس میں نماز عید صبح 7:20 پر ادا کی جائے گی۔ مفتی حافظ محمد صابر پاشا خطاب کریں گے اور امامت بھی کریں گے۔ MIM یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج نے عید الفطر کی نماز کے لیے پرانی مادنہ پیٹ عیدگاہ اور امام باڑہ عیدگاہ میں انتظامات کا معائنہ کیا۔ تمام انتظامات مکمل ہے۔ نمازیوں کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ فرش، باہر پنڈال اور ایئر کولر کا بھی عید مقام پر اہتمام کیا گیا ہے۔ صبح 10 بجے پرانی عیدگاہ مادنہ پیٹ میں نماز عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے قریب مجوزہ فیوچر سٹی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک منزل کے طور پر ابھرے گا۔ ملک کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے نئے شہروں کی ترقی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی کی منصوبہ بندی تلنگانہ کی ترقی کو بڑھانے کے ورژن کے ساتھ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک شہر نہیں ہوگا جہاں لوگ رہیں گے، بلکہ یہ سرمایہ کاری کی منزل بھی ہوگی۔
حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں یوگادی تیلگو نئے سال کے موقع پر مرکزی سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ فیوچر سٹی کی ترقی سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ساتھ ہی سی ایم نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ تلنگانہ رائزنگ خیر حیرت پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کو پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل بنانے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بہتر امن و امان ضروری ہے۔ انہوں نے موسی ندی کی بحالی کے منصوبے کو شروع کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے آج کہا کہ ان کی حکومت تلنگانہ میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریاست میں فرقہ پرست طاقتیں اپنا سر ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان طاقتوں کو آہنی پنجے سے کچل دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے اپنے حلقہ انتخاب کوڑنگل میں دعوت افطار میں شرکت کی تھی۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے تمام مسائل کو پوری سنجیدگی کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ملک بھر میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف راہل گاندھی سرگرم جدوجہد کر رہے ہیں، ورنہ جب تک راہل گاندھی ہے ملک کے مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریونت ریڈی نے کوڑنگل کے مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی تائید کی وجہ سے ہی وہ ریاست پر حکومت کرنے کے اہل ہوئے ہیں۔ وہ کوڑنگل کے مسلمانوں کے بھی تمام مسائل کو حل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے یہ دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت متنازع وقف ترمیمی بل کو ہر صورت منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طاقت اس بل کی منظوری کو روک نہیں پائے گی۔ بنڈی سنجے نے کریم نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف بل پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جھوٹی تشہیر کی جا رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں اس بل کو عوام کی تائید مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ ترمیمی بل کو مرکز کی مودی حکومت بہتر اور ہر صورت میں منظور دلائے گی۔ بل کے خلاف جاری احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور حکومت کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا صدر مجلس اسد الدین اویسی اور دوسرے فرضی سیکولرزم پر یقین رکھتے اور اس بل کے خلاف جھوٹی تشہیر کرتے ہوئے مہم چلا رہے ہیں۔ بنڈی سنجے نے کہا ان کے خیال میں وقف ترمیمی بل ملک کے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ آج تیلگو سال نو اگادی ہے۔ تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بطور خاص یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اگادی کے موقع پر آج راج بھون پہنچ کر گورنر جیشنو ورما سے ملاقات کی اور انہیں تیلگو سال نو کی مبارکباد پیش کی۔ چیف منسٹر کے ہمراہ ریاستی وزیر ماحولیات شریمتی کونڈا سریکھا، رکن پارلیمنٹ انیل کمار یادو اور چیف منسٹر کے مشیر وی ایم نریندر ریڈی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گورنر کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں گلدستہ پیش کیا گیا۔ گورنر نے بھی چیف منسٹر کو اگادی کی مبارکباد دی۔ ایس سی یو کے طلباء پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ طلباء نے سی ایم ریونت ریڈی کے ان تبصروں پر سخت اعتراض کیا جس میں ایچ سی یو کی زمین فروخت کرنے کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء کو تہذیب کیڈر کہا گیا تھا۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے سی ایم ریونت ریڈی کا علامتی پتلا بھی جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے احتجاجی طلباء کو روک دیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے طلباء پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ متعدد طلباء زخمی اور بے ہوش ہو گئے۔ طلباء کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے قومی انسانی حقوق کمیشن سے رجوع کیا اور گچی بولی اور دیگر پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مرداباد 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 مرداباد۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے طلباء نے ہفتے کی رات تلنگانہ حکومت کی طرف سے یہاں گچی بولی میں 400 ایکڑ اراضی پر آئی ٹی پارکس اور دیگر کو ترقی دینے کی تجویز کے خلاف احتجاج کیا اور اس مسئلے پر اسمبلی میں سی ایم ریونت ریڈی کے حالیہ بیانات کی مذمت کی۔ طلباء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ زمین کی نیلامی کی مبینہ تجویز کو روکا جائے اور یونیورسٹی کے نام زمین کا اندراج کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ یونین جنرل سیکرٹری نہاد نے کہا کہ ایس سی یو یونیورسٹی کے 400 ایکڑ سے درختوں اور پتھروں کو ہٹانے کے لیے جے سی بی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
اس بات کا علم ہونے کے بعد جب ہم یونیورسٹی گئے تو پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ہمیں گچی بولی تھانے لے جانے کے بجائے کہیں اور ہی لے جا رہے تھے۔ طلباء پر پولیس کے لاٹھی چارج کی اپوزیشن BRS نے سخت مذمت کی ہے۔ پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ گچی بولی میں 400 ایکڑ اراضی فروخت کرنے کے کانگریس حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء اور صحافیوں کو تلنگانہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مزید لکھا، کانگریس کی محبت کی دکان اب حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہے۔ راہل گاندھی کو ٹیگ کرتے ہوئے آگے لکھا، راہل گاندھی ہاتھ میں آئین پکڑتے پھرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں جبکہ ان کی حکومت اس کے بالکل برعکس کر رہی ہے۔ محبت کی دکان نہیں، یہ کانگریس دھوکے کا بازار ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے ٹرین چلائے جانے کے اوقات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسافرین اور عوام کی جانب سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ میٹرو ٹرین کی ٹائمنگ میں اضافہ کیا جائے۔ اب حکام نے اضافی کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ جو میٹرو ٹرین آخری سفر کے لیے رات 11 بجے روانہ ہوا کرتی تھی، اب یہ ٹرین رات 11:15 بجے تک چلائی جائے گی۔ ان اضافی اوقات کار پر 1 اپریل سے عمل آوری ہوگی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میٹرو کی جانب سے طلبہ برادری کے لیے ایک اور سال کے لیے خصوصی سفری پیشکش بھی کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو طلبہ 20 ٹرپس کے لیے کرائے کی ادائیگی کریں گے انہیں اضافی 10% مفت کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس پہل کا مقصد باقاعدہ سفر کرنے والے مسافرین کو بہتر اور سستے سفر کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ خاص طور پر طلبہ برادری کو اس سے سہولت ہوگی جو روزانہ اس سے سفر کرتے ہیں۔ پرانے شہر کے اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ کے رائن بازار ڈویژن کے SRT پلے گراؤنڈ میں ماہ رمضان المبارک کی آخری عظیم الشان دعوت سحری کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، MLA جعفر حسین معراج اور یاقوت پورہ انچارج یاسر عرفات نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کی وزیر ماحولیات، انڈومنٹ اور جنگلات کونڈا سریکھا اور سابقہ MLC کونڈا مرلی دھر کی جانب سے گزشتہ شب LB نگر میں شاندار پیمانے پر ورنگل کی آخری دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس عظیم دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے شرکت کی۔ خسرو پاشا نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ میں اتحاد کے لیے کام کرے، بھائی چارے کے لیے دعا کرے، امن کے لیے دعا کرے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے لیے جو اسکیمیں آئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ پہلے آپ لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اس کے بعد حکومت سرکاروں کے اتحاد کے لیے دعا کریں، اس کے بعد تلنگانہ کے قیادت کے لیے دعا کریں، اس کے بعد ہمارے کونڈا سریکھا اور کونڈا مرلی کے صحت آدمی کے لیے دعا کریں، بھائی چارے کے لیے دعا کریں۔ اور حکومت تلنگانہ آج اتنی مشکل میں رہنے کے باوجود بھی
रेवंत की सरकार जाने वाले केसीआर साहब फाइनेंशियल क्राइसिस में छोड़ के गए, उसके बावजूद भी रेवंत की सरकार ने मुसलमानों की जो तालीम के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट बनाया ताकि मुस्लिम बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ये कोरोना हुआ नहीं है। एमएलए बनने से पहले, यहाँ पर इलेक्शन से पहले उन्होंने मुसलमानों की सहूलियत के लिए जो आखिरी सफर के कार्य आंदोलन की थी। मैं उम्मीद करता हूँ जो वादे इन्होंने किए हैं इंशाल्लाह वो जरूर आपके साथ करेंगे। खासतौर पर मैं नौजवान बच्चों से राय करता हूँ, अभी राष्ट्रीय युवा योजना स्कीम आई है तेलंगाना सरकार की, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 5 तारीख है। 5 तारीख से पहले आप लोग मैंने मेरी स्कीम है राष्ट्रीय युवा योजना की स्कीम में आपको ముఖ్యంగా వరంగల్ ఈస్ట్ ప్రజలకు మేము ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటాము, మైనారిటీ సోదరులకు. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు నిలబడ్డా కూడా మేము ఉన్నామంటూ మా వెంట నడిచి ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని వెన్ను తట్టి ముందుకు నడిపిస్తా ఉంటారు. మీకు కూడా మన నాయకుడు మురళీధరరావు గారు ఆ రోజు చెప్పిన మాట ప్రకారం 2 ఆఖరి సహకారాలు కూడా ఇచ్చి ఈ రోజు మైనారిటీ కుటుంబంలో ఎవరు చనిపోయినా కూడా ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కాకుండా మిమ్మల్ని ఆ ఆఖరి సహకారంలో తీసుకుపోయేటువంటి అవకాశం వారు కల్పించడం నిజంగా మన అదృష్టంగా కూడా భావించాలి. అదే విధంగా ఇక్కడ మైనారిటీలకు దాదాపుగా నేను ఈ 15 నెలల్లోనే 7,89,00,000 రూపాయల పనులు ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయినాయి. ఈ పనులు కూడా నడుస్తా ఉన్నాయి. అదే విధంగా మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ కూడా మనకు మంజూరీ అయింది. 11వ తేదీన జాబ్ మేళా కూడా మనం పెట్టాము. నిరుద్యోగ యువతలకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మరి సుస్మితా పటేల్ గారు ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. ఆమె ఎన్నికల అప్పుడు చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈ 11వ తేదీ జరిగేటువంటి జాబ్ మేళాలో మరి మన యువకులందరూ కూడా పాల్గొనాలని మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना CID पुलिस ने गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स की बाजियाबी में एक काबिल ज़िक्र मियार कायम किया और हिंदुस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डॉट के तैयार करदा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR पोर्टल का फ़ायदा उठाते हुए महकमे ने कामयाबी से 70,058 मोबाइल फ़ोन्स का सुराख लगाकर उनके हकीकी मालिकीन को वापस दिया है। ये पोर्टल मोबाइल चोरी से निपटने के लिए शुरू किया गया बाजियाबी की कोशिशों को हमवार करने में अहम साबित हुआ है। जहां तेलंगाना फ़ोन्स की वसूली में कौमी सतह पर दूसरे नंबर पर है, वहीं कर्नाटक सरफहरिस्त मुकाम पर है। CIDR पोर्टल कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए गेम चेंजर के तौर पर उभरा है, जिससे IMEI ब्लॉकिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए आलात की तेज़ रफ्तार ट्रेसिंग मुमकिन है। हैदराबाद में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपना क्रैकडाउन जारी रखा है। नशे में ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम के दौरान साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ता 29 मार्च को 222 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। कुल 170 2 पहिए गाड़ियाँ, 9 3 पहिया गाड़ियाँ, 48 4 पहिए की गाड़ियाँ और 2 भारी गाड़ियाँ जब्त की गई। वहीं एक मुकाम पर एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी हालत नशे में पकड़ा गया। MV एक्ट के सेक्शन 185 के तहत नशे में गाड़ी चलाना काबिल सज़ा जुर्म है, जिसके जेल से लेकर रुपए तक जुर्माना है, 10,000 रुपए या 6 माह तक कैद। बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को कम से कम 3 माह या मुस्तकिल तौर पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की मुअत्तली का सामना करना पड़ता है। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तंजीम के फाउंडर व सदर मोहम्मद इमरान ने अपनी टीम के हमरा हैंडीकैप हॉस्टल का दौरा किया था, जिसमें एक माजूर नौजवान की मुश्किलात का इंकशाफ हुआ है। ये नौजवान जो डिग्री की पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों के फ़क़दान की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना कर रहा है। मालूम हुआ है कि हॉस्टल में इस नौजवान को सिर्फ खिचड़ी ही फराहम की जा रही है, जबकि ना तो सब्जियां दी जाती है और ना ही कोई मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम की जाती है। नौजवान रात के वक्त खिचड़ी में मिर्च मिलाकर खाता है, क्योंकि इसके लिए बेहतर ग़िज़ा का कोई बंदोबस्त नहीं है।
متعلقہ حکام سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ ہاسٹل کے انچارج کی جانب سے نوجوانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ رہنا ہے تو رہو ورنہ چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ بنیادی ضروریات کے لیے مناسب سامان نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان خود کھانا پکانے سے بھی قاصر ہے۔ ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین نے اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے فوری کارروائی کی اپیل کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہاسٹل کے انچارج اور متعلقہ عملے کو معطل کیا جائے تاکہ ہاسٹل کو ایک محفوظ اور سہولت بخش ماحول میں تبدیل کیا جا سکے۔ హ్యాండిక్యాప్ వెల్ఫింగ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు హ్యాండిక్యాప్ హాస్టల్కి విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ లఖన్ అనే అబ్బాయి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు, వేరే ఊరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాడు పాపం కామర్స్। ఇతనికి సంవత్సరం నుంచి హాస్టల్లో సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టడం లేదు, మరియు ఈ అబ్బాయికి 3 పూటలు కిచిడి మాత్రమే అండబెడుతున్నారు, కూరగాయలు ఏం తీసుకురావడం లేదు। కూరగాయలు లేని పక్షంలో అన్నంతో ఆయన కారం తింటున్నాడని మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం వల్ల మేము ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరియు ఇంత దారుణంగా ఈ హాస్టల్ని నడిపిస్తున్న వార్డెన్ గారికి మరియు ఎవరైతే ఇక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బందులు ఉన్నారో, కుక్ కానివ్వండి, నైట్ వాచ్మెన్ కానివ్వండి, డే వాచ్మెన్ కానివ్వండి, అటెండర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరినీ కూడా సస్పెండ్ చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నా। ఎందుకంటే ఒక్క పిల్లవానికి కూడా సరిగ్గా మీరు సేవ చేయలేకపోతున్నారు। వారికి జీతం ముఖ్యంగా దొరుకుతుందేమో, ఒక పిల్లనికి మీరు సరిగ్గా పెట్టడం లేదు। వార్డెన్ మేడంకి నిన్న నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే, నిన్న వచ్చి నేను మాట్లాడితే మేడం ఆవా అన్నారు। ఈరోజు ఆ పిల్లవానికి ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు నువ్వు ఉంటే ఉండు బాబు, లేకుంటే వెళ్ళిపోమని చెప్పడం జరుగుతుంది। వార్డెన్ గారు మీ పద్ధతి ఇది కరెక్ట్ కాదు, మీ పని ఏంటి, హాస్టల్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, ఆ పిల్లగాళ్ళకి ఏ విధంగా సదుపాయాలు ఇవ్వాలి అని మీరు చూడాలి, కానీ ఉంటే ఉండు లేకుంటే వెళ్ళిపోమని సరి అయినది కాదు। మరి ఇంత దారుణంగా వికలాంగుల పైన ఇంత చిన్న చూపు ఎందుకు చూస్తున్నది ప్రభుత్వం అని తెలియజేస్తున్నా। మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇట్లా జరుగుతున్నప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు మీరు ఏం చేస్తున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా। ఒక జిల్లా అధికారిగా హ్యాండిక్యాప్ హాస్టల్ ఉందని కూడా మీకు తెలుసో లేదో నాకు కూడా తెలియదు। కనీసం ఈ హాస్టల్ని హోమ్గా మార్చాలా, హోమ్గా మారుస్తే అనేక వికలాంగులకు ఇది సదుపాయం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, వారు ఎగ్జామ్స్కి రాయొచ్చు, చాలామందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది। దీన్ని హోమ్గా మార్చాలా, లేకపోతే ఈ హాస్టల్ని బంద్ చేయగలరు। ఎందుకంటే ఈ హాస్టల్కి 15,000 రెంట్ కడుతున్నది గవర్నమెంట్, మరి 4 అధికారులు ఉన్నారు। ఈ హాస్టల్ నడిపించకుంటే ఈ హాస్టల్ని బంద్ చేయాలని మనవి చేస్తున్నా। నాకు ఎన్ని రోజులు నాకు అయితే అన్నం పెట్టిండు, కారము పెట్టిండు, ఇన్ని రోజులు 3-4 రోజులు కారం పెట్టిండు, ఇన్ని రోజులు నాకు పొద్దుగాల కిచిడి పెట్టడం జరిగింది। ఎందుకంటే నేను టిఫిన్స్గా కాలేజీకి తీసుకోపోతాను, నాకు సిగ్గు అనిపించుడు, అందరు టిఫిన్ అన్ని చపాతీలు ఇవి అవి తీసుకొస్తారు, ಮತ್ತು కూరలు తీసుకొస్తారు, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే కిచిడి తీసుకోపోతే ఇజ్జత్ పోతుంది, హాస్టల్ ఇజ్జత్ ఎందుకు తీయాలని నేను రోజు ఒక పూట నేను ఏం తీసుకోకపోతుంటే కాలేజీకి, ఇట్లానే ఒక పూట ఉపాసం ఉంటే పొద్దుగాల వస్తే సుఖ నువ్వు ఉంటే అమ్మ సుఖ వంట చేసి అమ్మ సుఖ ఏమన్నా అంటే నేను ఉంటే ఉంటా లేకుంటే ఉండా, నాకు సంబంధం లేదు, కూరగాయలు తెస్తలేరు అని ఆమె చెప్తుంది। అసలు నాకు కూరగాయలు అనేది లేదు, ఎందుకంటే ఒక 10 రోజులు ఇంటికాడ ఒక నెల ఉండి 5 రోజులు ఇక్కడ ఈ హాస్టల్లో ఉంటే సుఖ ఇట్లానే ఘోరంగా ఉంది। ఇన్ని రోజులు నేను ఒక 20 రోజులు ఒక 12 నెలలు స్కూల్ నడిస్తే ఒక 5 నెలలు సుఖ నేను ఇక్కడ హాస్టల్లో సరిగా ఉండలేదు, ఎందుకంటే ఫుడ్ మంచిగా లేవడం వల్ల నేను ఇక్కడ ఉండలేను। దయచేసి ఎవరికి ఇట్లాంటివి జరగద్దు వార్డెన్ మేడం, ఎందుకంటే వార్డెన్ మేడం నాకు ఇప్పుడు దాకా సుఖ ఏం ఫుడ్ ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లేపది మేడం గారు, ఎందుకు అట్లాంటివి జరుగుతుంది అని నేను ఒకటే ఎవరికి జరగదని నేను కోరుకుంటున్నాను। వార్డెన్ మేడం ఈ అవకాశం అసలు వెళ్ళిపోవాలని నేను ఈ మనవి చేస్తున్నాను। تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں خاتون اور اس کے 3 بچے ایک تالاب میں غرقیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مہلوکین کی 27 سالہ مونیکا، 10 سالہ متھالی، 8 سالہ اکشرا اور 5 سالہ ونئے کی حیثیت سے شناخت کی گئی۔
کہا گیا ہے کہ مونیکا نامی خاتون تالاب کے قریب کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے بچے قریب میں کھیل رہے تھے۔ وہ کھیل کے دوران پانی میں گئے اور جب وہ زیادہ دور گئے تو مونیکا کو ان کے غرقیاب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ مونیکا انہیں بچانے خود بھی پانی میں چھلانگ لگائی، تاہم ماں اور بچے چاروں غرقیاب ہو گئے۔ انہیں خاندان کے 4 افراد کے غرقیاب ہو جانے کے واقعے پر سارے ضلع اور اطراف میں غم اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ بھارت میں نظر آ گیا ماہ شوال کا چاند۔ کل 31 مارچ کو منائی جائے گی عید الفطر۔ تمام عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے لیے انتظامات مکمل۔ شہر کے عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے اوقات کا اعلان۔ عیدگاہ میرالام میں صبح 10 بجے نماز عید الفطر، تمام تر انتظامات مکمل۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے مفادات کا بہتر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ سی ایم ریونت ریڈی کا اعلان، کہا جب تک راہل گاندھی ہے مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقف ترمیمی بل کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، سینٹرل منسٹر بنڈی سنجے کا بیان۔ کئی لوگ و جماعتیں بل کی کر رہے مخالفت، لیکن مودی سرکار نہیں ہٹے گی پیچھے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی گچی باؤلی میں 400 ایکڑ اراضی پر آئی ٹی پارکس کی تجویز کے خلاف طلباء کا احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، BRS نے کی مذمت۔ خبرنامے میں فی الحال بس ابھی اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔